ہوں آنے والے مہمان جرت و بہادری. عزت و حیدری صاحب کو میں نے بھی مائک نہیں دینا ہے. جرت و بہادری, جرت و بہادری, جرت و بہادری. تشریف لا رہے ہیں حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب, مرکزی سیکرٹری جنرل جمعیت علماء اسلام پاکستان. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز دوستو, سب سے پہلے تو میں صوبہ اور کراچی اضلاع اور بالخصوص ضلع غربی کے بات کو مبارکباد دیتا ہوں, اور سب کو حضرات نے اتنی بڑی کانفرنس کا انعقاد کیا جو شاید انہا ممکن نہیں تھا. قائد جمعیت, رہبر امت, قافل حریت, ہم سب کی خوش نصیبی اور سعادت ہے کہ تمام تر مصروفیات موجود وہ یہاں ہیں. پوری سندھ کی قیادت تحسین کے لائق ہے. میرے عزیز دوستو, چونکہ ہم نے سننا ہے قاعدے کو, میں اگر زیادہ وقت لوں گا تو شاید وقت کا ضیاع ہوگا. سر مختصر عرض رکھوں گا. عنوان سے آپ نے اس کانفرنس کا نام رکھا ہے, کانفرنس کو نسبت کی ہے. اس حوالے سے میں عرض رکھنا چاہوں گا کہ پاکستان بننے سے پہلے جب عالمی استعمار, عالمی دہشت گرد برطانیہ جو ہندوستان پہ قابض ہوئے, تو اس وقت بھی مسلمانوں نے بالخصوص علماء حق, علماء دیوبند, ہمارے اکابر نے ان کی قیادت کی, جدوجہد کی اور انگریز کا مقابلہ کیا, ان کے خلاف تحریکیں چلائی, اور انگریز نے بھی پوری کوشش کی اس تحریک کو کچلنے کے لیے. جہاں پہ علماء نظر آئے شہید کر دیے گئے, جہاں کوئی داڑھی والا مسلمان نظر آیا شہید کر دیے گئے. مگر ہمارے علماء اکابر کی کردار میں جھول نہیں آیا. انہوں نے اپنی تحریک جاری رکھی اور آخر کار انگریز کو مجبوراً یہاں سے بھاگنا پڑا. میرے عزیز دوستو, یہی طریقہ اب اختیار کیا ہے امریکہ نے. امریکہ یہاں سے 10-11 ہزار کلومیٹر دور ہم سے, مگر اس کے گماشتے شہدائے بالاکوٹ کا ہم نام لیں, شاملی مقام کے شہداء کا نام لیں, اور لاکھوں شہداء کا نام لیں, اور پورا ہندوستان انہوں نے حکومت خانہ بنایا تھا, مگر ہماری قیادت کے کردار میں جھول نہیں آیا. اور آج پاکستان میں قائد جمعیت کی قیادت میں اہل حق کی جمعیت علماء اسلام کی قیادت جو مولانا صاحب کر رہے ہیں,
اللہ کے فضل و کرم سے ظلم و جبر کے باوجود ہمارے کردار میں کوئی جھول نہیں آیا۔ میں یہاں شہداء کا نام لوں، کس کس کا نام لوں؟ حبیب اللہ مختار کا نام لوں، مولانا شاہ افضل کا نام لوں، علامہ ڈاکٹر خالد محمود سومرو کا نام لوں، مولانا حسن جان کا نام لوں، مولانا شیخ ادریس کا نام لوں، سینکڑوں علماء ہے، مولانا محمد صدیق مینگل کا نام لوں، سینکڑوں علماء ہے جو شہید کر دیے گئے ہیں اور ان کا کوئی قصور نہیں تھا، کوئی جرم نہیں تھا، بے ضرر انسان تھے، صرف اور صرف پڑھائی میں مشغول رہنے والے لوگ۔ چلو مجھ پر حملہ ہوا، قائد جمعیت پہ 3 حملے ہوئے، وہ تو کوئی سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نے کسی جابر کو چیلنج کیا، کسی ظالم کو چیلنج کیا، کسی کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی، وہ تو سمجھ آتی ہے کسی طرح۔ لیکن وہ حضرات جو خالصتاً، جیسے حبیب اللہ مختار صاحب خالصتاً علمی کام کرتے تھے، ڈاکٹر خالد محمود سومرو ہمارے جرنیل تھے، صف اول کے لیڈر تھے، انہوں نے بھی ظلم اور جبر اور جبری اور طاغوتی طاقتوں کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، آنکھ ڈال کر ان سے بات کی، ان کے ظلم و جبر کو چیلنج کیا، انہیں شہید کر دیا گیا۔ مگر بزدل حملہ آور، بزدل حکمران یا امریکہ اور ان کے گماشتے، ہماری تاریخ پڑھیں، تاریخ پڑھیں ہماری، کہ ہم نے ہر دور میں صحابہ کرام سے لے کر، ائمہ اربعہ سے لے کر، اولیاء اللہ سے لے کر، حضرت شاہ ولی اللہ سے لے کر، سید احمد شہید سے لے کر، اور حضرت شیخ الہند اور مفکر اسلام مولانا مفتی محمود، مولانا عبداللہ درخواستی، مولانا حسین احمد مدنی تک، ہمارے اکابر روز اول سے آج تک ظلم و جبر کے مقابلے میں سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے رہے ہیں، مقابلہ کیا ہے، اور یہ مقابلہ انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، یہ جہاد انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ حکمران بتا رہے ہیں کہ ہم حاکم ہیں، ہم نے پاکستان میں ریاست کی رٹ قائم کی ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہیں اس سمندر میں ڈوب کر مرنا چاہیے۔ بلوچستان میں آگ جل رہا ہے، خیبر پختونخوا میں آگ جل رہا ہے، سندھ کے بہت سارے علاقے بدامنی کا شکار ہے، پنجاب کے بہت سارے علاقے بدامنی کا شکار ہے۔